والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت عقیدت کے ساتھ پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے انتہائی واجب القدر حد مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے سرپرست اور اسی طرح دیگر علماء کرام اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی یہ محفل انتہائی بابرکت محفل ہے کہ کچھ بچوں نے اللہ رب العزت کے کلام کی تکمیل کی ہے۔ میں حضرت قاری صاحب کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سنائیں گے یا نہیں؟ اللہ کی صفت ہے، ایک مرتبہ پیار محبت سے سبحان اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العزت سے آئی ہوئی چیز ہے۔ کے بارے میں شاعر کا حدیث میں آتا تخیل ہے دیکھیے، تبرک بالقرآن فإنه اللہ رب کلام العزت کے بارے میں وخرج منہ۔ الطاف منہاس شہید قرآن پاک رحمہ سے برکت اللہ حاصل کرو، اپنے کلام میں اس لکھتے لیے کہ ہیں اللہ کا کہ اسے کلام ہے جبار کہتے ہیں، اور اللہ رب اسے العزت سے قہار کہتے ہیں، اندر سے آئی ہوئی چیز اسے ہے۔ جبار کہتے ہیں، تو اس کائنات اسے کے اندر قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے بہت ساری عیبوں چیزیں کو، ہیں، وہ ساری اسے کی ساری ستار مخلوق ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہیں زمین نمرود مخلوق ہے، جیسوں کو یا آسمان وہ مچھر مخلوق سے ہے، مراتا ہے، چاند سورج کہیں ستارے فرعون مخلوق ہیں، جیسوں کو وہ انسان پانی میں مخلوق گراتا ہے، ملائکہ بھڑکتی مخلوق آگ ہیں، کو ابراہیم جنات پر مخلوق ہیں، گلزار کر دے وہ، جنت یہ شب مخلوق ہے، ہجرت کفر کے جنت وار ایمن کو کی یہ بیکار مخلوق ہے۔ کر دے وہ ایک وہ واحد اللہ چیز ہے جس نے جو اللہ پاک مجھے نے اور ہمیں آپ عطا کو جان فرمائی دی، ہے، میرے اور جس آپ پر کے مخلوق کا تمام اطلاق معاملات نہیں ہوتا، چاہے وہ معاشی معاملات اور ہوں وہ یا چیز کیا دنیاوی ہے؟ معاملات قرآن ہوں، پاک۔ جتنے معاملات بھی ہیں اس کو اللہ مخلوق کے نہیں کہہ سپرد ہیں۔ سکتے، اس یہ کے اللہ بارے کی میں صفت شاعر ہے لکھتا ہے کہ کہیں اور پر اللہ کا ہاتھیوں کلام کو ہے۔ وہ ابابیلوں سے مروا دے۔ اللہ پاک کا سورۃ بڑا الفیل انعام اور احسان قرآن ہے۔ مجید کا اللہ آخری پاک پارہ نے یہ اما کلام پارے ہمیں کی عطا فرمایا۔ صورت آپ کے سامنے اس کا ایک تصور اور نقشہ پیش تو کر نسبت رہا سے ہوں۔ قیمت شاعر بڑھ کہتا جاتی ہے کہ کہیں پر ہاتھیوں کو وہ ایک ہی ابابیلوں بچے کے سے اندر مروا دو دے، بنتی ہیں، کہیں پر ہزاروں ایک ہی کو جو ہے 313 سے پٹوا دے۔ بیت الخلاء میں بدر کا لگاتے ہیں، وہ نقشہ کھینچتے اور ہوئے دوسری کہہ عید رہا کو جو ہے ہے کہیں پر ہزاروں مسجد کے اندر لگا 313 دیتے سے ہیں، مسجد کے پٹوا فرش دے، پہ لگا دیتے ہیں۔ بھڑکتی آگ کو ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت بیت الخلاء کفر کے کے اندر وار لگائی کو ہے۔ بیکار کر دے وہ، وہی جس نے وہاں پر صدیق اکبر ہم کو ننگے بخشی پاؤں جانا پسند عظمت نہیں کرتے۔ ساری،
عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہے رفعت ساری، غنی عثمان کے سر پر حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار کے ہاتھوں سے مرحب کو مروایا، اور اسی نے دی معاویہ کو حکومت 20 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسے ہی پیار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ درجہ ملا، یہ جو شان ملی، اب میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آغاز کرنے کے لیے مسجد کے ساتھ ملک کی بہت سی خوبصورت آواز جناب قاری طلحہ بڑھ گیا۔ اسی طرح ایک گتا ہے، وہ کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن کسی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے صاف کیا، اور صاف کر کے قرآن پاک کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا، جوڑ دیا، قرآن پاک کی جلد بنا دیا۔ اب وہ گتا جو پہلے جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کبھی اوپر رکھتے کبھی نیچے رکھتے، لیکن وہی گتا جب قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا اور قرآن پاک کی جلد بن گیا، تو اب اس کی نسبت چونکہ قرآن پاک کے ساتھ لگ چکی ہے، تو اب اس کی شان بڑھ گئی، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ اب وہی حکم جو قرآن پاک کا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، وہی حکم اس کا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اس گتے کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے تھے، لیکن جب یہ قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا، جڑ گیا، اس کا جزو بن گیا، تو اب اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر وضو کے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اس کو جو شان ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے سینے، جن کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو ان سینوں کی، ان لوگوں کی شان اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ جاتی ہے، ان کا درجہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبت جو ہے قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں، اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ایک عارضی سا اور سرسری سا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عشق والا تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ پاک نے ایک مقام عطا فرمایا، ایک شان عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنی رضا کے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں کہ وہ قرآن پاک کے عاشق تھے، قرآن پاک کے عاشق تھے، ان کا قرآن پاک کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک مضبوط تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق تھا۔ جب بھی ان کو موقع ملتا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک غزوہ سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ آرام کے لیے تشریف لے گئے، اور دو صحابہ جو ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے پہرا دینا ہے۔ اب وہ دو صحابی جو ہے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں جو ہے اسی طرح رات بیٹھے رہے تو ہماری رات ضائع چلی جائے گی، اور اگر جو ہے نا سو گئے تو پھر اس فرض کے اندر کوتاہی ہو جائے گی، کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم اپنی رات کو تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ رات کے ایک حصے میں ایک جو ہے وہ نوافل کے اندر اللہ کا کلام پڑھے گا اور دوسرا تھوڑا آرام کر لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے والا جو ہے
وہ اس کو بیدار کرے گا، وہ نوافل کے اندر اللہ کا کلام پڑھے گا اور وہ تھوڑا آرام کر لے گا پہلے والا۔ تو ایک صحابی نے نوافل کی نیت باندھی اور اس نوافل کے اندر اس نے سورۃ کہف پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ کہف 15 پارے سے شروع ہوتی ہے، 15 پارے کے اندر ہے۔ تو اس صحابی نے سورۃ کہف جو ہے نا اس کی تلاوت نوافل کے اندر شروع کر لی۔ اب وہ پڑھتے رہے، اتنے میں دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اس نے ایک تیر مارا، صحابی کو تیر لگا، لیکن وہ قرآن پاک پڑھتے رہے، نماز کو ختم نہیں کیا، خون نکلا۔ اس کے بعد دوسرا اس نے تیر مارا اور پھر تیسرا تیر مارا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرا خون زیادہ نکل گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آ کے حملہ کر دے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا، اٹھایا اور پھر فرمایا کہ بھئی اللہ کی قسم، اگر جو ہے یہ جو ہمارے ذمے ایک فرض لگایا گیا تھا پہرے کا، اگر اس کے اندر کوتاہی کا احساس نہ ہوتا تو میں سورۃ کہف کو ختم کرنے سے پہلے سلام نہ پھیرتا، سورۃ کہف کو ختم کرنے سے پہلے سلام نہ پھیرتا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگا دی، لیکن انہوں نے اپنا اس وقت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دی۔ تو وہ ان کی راتیں جو ہیں وہ زندہ ہوتی تھیں، بیدار ہوتی تھی، ان کی راتیں غفلت والی نہیں ہوتی تھی، گناہوں کے اندر نہیں گزرتی تھیں، معصیتوں کے اندر نہیں گزرتی تھی، بلکہ نوافل کے اندر اور تلاوت کے اندر ان کی راتیں گزرتی تھی۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے رات کے وقت انہوں نے اپنے گھر کے اندر نوافل شروع کیے۔ اب قریب جو ہے نا ان کی ایک سواری باندھی ہوئی ہے، ساتھ چرپائی پہ ایک معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ صحابی ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور جب کلام پڑھتے ہیں اللہ کا تو ان کو اس میں وجد آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جب مزہ آتا ہے تو اس کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، جب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو یہ ساتھ سواری ہے وہ بدکنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جب سواری بدکتی ہے تو اس صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لاحق ہوتا ہے کہ اس کے بدکنے کی وجہ سے میرے بچے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ اپنی آواز کو پھر آہستہ کر لیتے ہیں، پس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر مزہ آتا ہے، پھر آواز اونچا کرتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ سواری جو ہے نا بدکنا شروع کرتی ہے۔ تو ساری رات یہ ماجرا رہا۔ صبح وہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں جو ہے وہ میرے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور میں نے پھر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق تھی، یہ فرشتے تھے جو آسمانوں سے اترے تھے آپ کا یہ کلام سننے کے لیے۔ یعنی ایسا کلام پڑھتے تھے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جو ہیں ان کا وہ کلام سننے کے لیے آسمانوں سے آ جاتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں جب ایک انسان کلام پڑھتا ہے اللہ کا، یہ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو قرآن پاک پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ باقی جتنے فرشتے ہیں وہ صرف سنتے ہیں اور انسانوں سے سن کر کے محظوظ ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ تو وہ ایسے پڑھتے تھے صحابہ کہ فرشتے جو ہیں آسمانوں سے ان کا قرآن پاک سننے کے لیے زمین پہ آتے تھے اور مزے لیتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی جو ہے نا، ایک صحابی ہے ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی قرآن سناؤ، خاموش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، میں آپ کو سناؤں کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہاں مجھے جو ہے نا ایسے حکم ہوا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ کیا اللہ نے جو ہے نا آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے تو کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اللہ سماک،
ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ قرآن پڑھے، اے محبوب آپ بھی سنیں میں بھی سنوں گا۔ تو وہ ایسے قرآن پاک کے عاشق تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھے میں سنوں۔ قرات کے ایک بہت بڑے قاری ہیں امام عاصم کوفی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک بہت پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو کسی نے کہا، لوگ پوچھتے بھئی حضرت یہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، یہ کس وجہ سے؟ آپ کوئی الائچی استعمال کرتے ہیں، کوئی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ تو حضرت درگزر کر دیتے، بات کو جو ہے نا ٹال دیتے۔ تو کافی عرصہ ایسی چلتا رہا، تو ایک خاص شاگرد تھا حضرت کا، خادم تھا، تو اس نے کہا حضرت آپ بتا ہی دیں کیا ماجرا ہے، یہ آپ کی خاص قسم کی خوشبو ہے جو آپ کے منہ سے آتی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ملتی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو امام عاصم کوفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا تھا، بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تم بہت تلاوت کرتے ہو، اپنے ہونٹ جو ہے نا میرے قریب کرو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے اس کے بعد سے یہ میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو ہمارے واسطے بھیجا ہے، یہ ہماری ہدایت کے واسطے، ہماری راہبری کے واسطے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، گھومنے کے لیے وقت ہے، پارکوں میں جانے کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے لیے وقت ہے، اور ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، اور اسی طرح جو ہے موبائل کے اوپر طرح طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے والے نہیں ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے قریبی زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، کراچی کے اندر تھے، تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 14 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کرتے رہے، 14 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کرتے رہے۔ تو آج بھی لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور اس اپنی اولادوں کا جو ہے نا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں، مدارس کے ساتھ جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بے دینی ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور کیا ہے قدم قدم پہ جو ہے ایمان کے ڈاکو موجود ہیں، قدم قدم پہ ایمان کے ڈاکو موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، مدارس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، علماء کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو یہ کسی نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پھر اس کے ذمہ دار ہم ہیں، چونکہ ہم نے ان کی صحیح جو ہے وہ راہبری نہیں کی، ان کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالا، صحیح رخ پہ نہیں ڈالا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مدرسہ بنا ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اور قاری صاحب کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں، اور بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیں، اور اس سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کے اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔